کہتے ہیں جی کہ میرے والد ضعیف ہیں، ان کے لیے عمرہ طواف کر سکتے ہیں؟ اگر والد ہیں فوت ہو گئے یا زندہ ہیں لیکن معذور ہیں، ضعیف ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم عمرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کریں، ان بھائی احناف کے نزدیک جائز ہے، لیکن کسی حدیث میں ثابت نہیں کہ کسی صحابی نے ایسا کیا ہو۔ بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ حضرت علی آپ کے لیے قربانی کرتے تھے ہر سال، تو کہتے ہیں کہ اگر قربانی ہو سکتی ہے تو اور بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ طواف کریں تو پھر 2-3 طوافوں کے 2 رکعتیں نفل نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے کیوں لکھتے ہو نفل نفل نفل؟ ایسا لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا ہے نا، انا للہ، یہ واجب الطواف ہے، تم نفل سمجھ کے پڑھتے رہتے ہو۔ نفل تو کسی امام کے نزدیک نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ باہر کی زبان میں ہے کہ طواف بھی نفل، عمرہ بھی نفل، بس 2 رکعت بھی نفل، بس نفل ہی نفل۔ ختم شریف، 11ویں شریف، میلاد شریف سب بدعت ہے، کھانا کھلانا بالکل ناجائز ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پر کرتے ہیں، تو مکے کے مشرک بھی اللہ کے نام پہ کرتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، عقیقہ بھی کرتے تھے۔ اللہ کے بندے، یہ کون نہیں کہتا کہ میں اللہ کے نام پہ کرتا ہوں؟ جب نسبت غیر کی آ گئی تو تمہارا اللہ کے نام پہ کہنا جھوٹ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلاف سنت ہے۔ اگر اس دن کھانا کھلانا اور مٹھائیاں بانٹنا سنت ہوتا، صحابہ نہ تقسیم کرتے۔ تم ان سے زیادہ عاشق ہو، زیادہ ایمان والے ہو۔ داتا میں جو کھانا دیتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی قبر کے نام پہ دیا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے۔ اور جو چیز غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی جائے یا تقسیم کی جائے ناجائز ہے۔ 11ویں شریف کا ختم نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع میں ہے، نہ قیاس میں ہے، یہ تو من گھڑت قصے ہیں جو بعد میں لوگوں نے بنائے ہیں۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا بدعت ہے، اگر سنت ہوتی سب سے پہلے بلال پڑھتا تھا، تم بلال سے بڑے عاشق نہیں ہو۔ ربیع الاول میں جو جلوس نکالتے ہیں بالکل بدعت ہے۔ اصل میں مشکل پتہ ہے کیا ہے کہ ہم نے دین کو آسان سمجھنے کے لیے چند رسوم کا نام جو ہے وہ دین رکھ لیا کہ ربیع الاول میں حضور کا جلوس نکالیں، میلاد منائیں، اور مہینے میں 11ویں شریف منائیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سال میں پیر صاحب کی مزار پہ عرس شریف منائیں، اسی طرح کوئی مر جائے تو کل شریف منائیں، پھر 7 جمعراتیں شریف منائیں، 40واں شریف منائیں۔ یہ سب ہم نے بس دین بنا لیا۔ دین اسی کا نام ہے۔ روزہ رکھو نہ رکھو، نماز پڑھو نہ پڑھو، حق حلال کھاؤ نہ کھاؤ، حرام سے بچو نہ بچو، بس تم میلاد کرتے ہو تو بخشے گئے نا، حضور کے عاشق ہو گئے۔ یہ لوگوں نے دھوکہ دینے کے لیے دین کو چند بدعات کا نمونہ بنا لیا۔ دین میں تو قربانی کا نام ہے دین۔ آپ دیکھیں کہ میرے مدنی پاک کے لاکھوں صحابہ تھے، لیکن مکے اور مدینے میں صرف 10,000 صحابہ دفن ہیں، باقی سب صحابہ جہاد کے لیے جو نکلے دنیا میں پھر واپس ہی نہیں آ سکے بیچارے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی حلوہ کھا کے دین آ جائے گا۔ میری بیوی نے عمرہ کر لیا ہے، کل ہم واپس جا رہے ہیں۔ طواف الوداع تو عمرے پہ ہوتا ہی نہیں، اور حیض کی حالت میں عورت کعبے کے اندر بھی نہیں آ سکتی۔ باہر میدان سے کھڑے ہو کر جہاں سے کعبہ نظر آئے دیکھ لیں۔ بعض دروازوں کے سامنے کھڑے ہوں نا تو کعبہ شریف نظر آتا ہے۔ میری بیوی مدینہ منورہ سے آئی تو حیض میں تھی، لیکن اس نے نیت مدینے سے کر لی تھی عمرے کی۔ ٹھیک ہے، آپ مسجد عائشہ کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو میقات سے نیت کر کے آئے ہوئے ہو۔ جب پاک ہو جائے غسل کرے اور عمرہ کرے۔
حجامہ جو ہے نا جی وہ پچھنے لگاتے ہیں، وہ بالکل سنت ہے، اور بعض بیماریوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اگر بیمار ہو گئی، مدینے سے عمرے کی نیت نہیں کی تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ بال کٹوانے سے پہلے احرام اتار دیا، پھر دوبارہ عمرہ کیا تو بال کٹوائے، تو پہلے کی دم تو پڑ گئی نا، بال نہیں کٹوائے، اس کا دوبارہ سے کیا تعلق ہے؟ پہلا عمرہ تو میں نے پورا کیا نہیں، دوبارہ چل پڑے عمرے پہ، بہت مرضی ہے جو آئی، بس دین ایک کھلونا ہے، مذاق ہے، جو ملا اس سے پوچھ لیا، اور جو ایک دفعہ عمرہ کر لے یا حج کر لے سبحان اللہ وہ تو مفتی بن گیا نا، چاہے اس کو کوئی ڈھیلے کا پتہ بھی نہ ہو۔ میں نے پہلے عمرے میں مکمل بال اتروائے، دوسرا عمرہ کیا تو ٹک لگوائے، جب مکمل اتروا چکے تھے ٹک کس کو لگوائے؟ چمڑے کو۔ اب کوئی علاج ہے اس کا؟ اس تو دوسرے دفعہ بھی اس نے نہیں پھروایا، دم پڑ گئی، اس طرح بھی پھرواؤ دم بھی دو، جب بال ہی نہیں تھے ٹک کس کو لگائے تم نے؟ موبائل سے غیر ضروری تصویریں نہ بنایا کریں، ایک ہے دین کی کوئی بات ہو الگ بات ہے۔ بہرحال آپ کو اگر شک ہے کہ غیر اختیاری طور پر پانی کا قطرہ آپ کے پیشاب سے جاتا ہے، پہلے یقین کرو کہ یقین ہے، اگر یقیناً گرتا ہے تو انڈر ویئر رکھو، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، پھر اس کو تھوڑا دھو بھی لیا صاف کر، اور اگر شک ہے تو شک کو چھوڑو۔ اسلام میں عمر کے لحاظ سے عورت کے پردے کا کیا حکم ہے؟ عورت کے لیے شریعت کے احکام اسی وقت نافذ ہوتے ہیں جب بالغ ہو جائے۔ اب بالغ ہونے کے لیے مختلف ملکوں کی لڑکیاں 12 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، 15 سال میں ہو جاتی ہیں، 16 سال میں ہو جاتی ہیں۔ اب تو خیر انٹرنیٹ اور فلموں کا زمانہ ہے، اب تو لڑکیاں 8-9 سال میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں، فلمیں دیکھ دیکھ کے بالغ جلدی ہو جاتی ہیں۔ ہر مسجد الحرام میں نہ چاہتے ہوئے بھی عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، کعبے کے دیکھنے کے بعد پھر عورتوں کی زیادہ قیمت ہے کہ ان پر نظر پڑے، نیت ہی خراب ہے، سیدھی بات کرو، نظر نیچے رکھو، بچنے کی کوشش کرو، اتفاقاً پڑ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میلاد منانے سے حضور کی یاد تازہ ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ یہ نماز بھی جو تم روز پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ اور اللہم صلی علی محمد، یہ یاد تازہ نہیں ہوتی، صرف میلاد سے ہوگی تاکہ کچھ کھانے کو بھی ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں کیسے مسئلے گھڑتے ہیں یہ لوگ، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ کیا اسلام سے پہلے کعبہ تھا، حضرت آدم کے وقت سے کعبہ تھا۔ ہم کعبے کا سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم تو پہلے نماز مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھتے تھے، اگر کعبے کا سجدہ ہوتا تو ادھر تو رخ کر کے نماز نہ پڑھتے ہیں، پھر جب ادھر کا حکم آیا ادھر ہم نے پشت کر دی، تو سمجھ آ گئی کہ مسلمان جو ہے وہ کسی پتھر کو سجدہ نہیں کر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اگر ہم پتھر کو سجدہ کرتے، ہوائی جہاز میں نماز نہ پڑھتے، کعبہ تو نیچے رہ جاتا ہے۔ تم نے کبھی ایسا کیا ہے کہ اپنے جو آپ کے دیوی دیوتا ہیں ان کا بھی ہوائی جہاز پہ چڑھ کے ان کو صلاۃ سلام بھیجے کبھی؟ ایسے بس گھڑتے رہتے ہیں، وہ جی ہندو کہتے ہیں، ہندو کیا نہیں کہتے؟ اب ہندو کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے دیوی دیوتے بنائے، ہم نے قبریں بنا لی، بات تو ایک ہی ہے۔ ایک دفعہ ایک شیعہ مناظر تھا مولوی اسماعیل، میں نے بھی دیکھا تھا، گوجرانوالہ کا تھا،
تھا تو شیعہ لیکن مولوی تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اصل وہ دیوبند کا پڑا ہوا تھا، بدبخت شیعہ بن گیا۔ تو اس لیے وہ کتابیں تو اس کو آتی تھی باہر۔ ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی ٹرین میں، میرا بڑا احترام کیا اس نے، کہا میں آپ کے والد صاحب کو جانتا ہوں اس لیے احترام کر رہا ہوں۔ تو بہرحال ایک دفعہ مناظرہ ہوا تو اس کے مناظرے کے لیے ایک بریلوی مولوی کو لے گئے۔ جب وہ آمنے سامنے ہوئے تو اس نے کہا حضرت آپ میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے تو کسی دیوبندی کو لے کر آؤ مناظرہ کرے، تم قبروں کا سجدہ کرتے ہو، میں تازیوں کو سجدہ کرتا ہوں، آپ ہم تو بھائی ہیں، آپ کا ہمارا کیا جھگڑا ہے کہ مناظرے کے لیے آ گئے ہو؟ میرے ساتھ تو وہ مناظرہ کرنا جو غیر اللہ کا سجدہ نہیں کرتا۔ اور مولوی صاحب خود بخود چپ ہو گئے، کیا کرتے؟ عمرہ کیا، مدینے چلے گیا، اور بیمار ہو گئی، دوبارہ مکہ آنے کے لیے عمرے کا نیت کر کے عمرہ کیا، بیمار اپنے مدینے سے آتے عمرے کی نیت نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے۔ نمازیوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ ہمارا قیام جو ہے بیت اللہ سے تقریباً 1000 میٹر یعنی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم بالکل وہاں حل کرا سکتے ہیں کیونکہ پورا مکہ حرم ہے، پورے مکے کے شہر میں جہاں چاہو حل کرا لو۔ نماز پڑھتے ہوئے دنیا کی باتیں یاد آتی ہیں، بہرحال آتی رہیں، خود یاد نہ کرو، یعنی خود دماغ میں نہ لاؤ، ویسے آئے وسوسے سے اللہ نے معاف کیا ہے۔ اخبار چلانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اسی لیے جلا رہے ہیں کہ توہین نہ ہو، اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں۔ بارش کا سلسلہ کب سے شروع ہوا تھا؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے۔ اب وہ کب بنے تھے؟ آپ تھے وہاں یا کوئی مولوی تھا؟ نہیں، اب اس کو پوچھو اس مسئلے کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ناراض نہیں ہوتا، آپ مجھے ویسے پاگل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے کب سے ہوا؟ جب سے آسمان و زمین ہے، یہ سلسلے ہیں۔ اب آسمان و زمین کب بنے اللہ عالم۔ آپ نے کل حضرت شاہ جی کا واقعہ، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کا واقعہ تھا، وہ میلاد النبی منانا بدعت ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے عمرے کرنے کے بعد غسل سے پہلے جماع کر لیا، تو اس عمرے کے بعد تو کوئی غسل نہیں ہوتا، کر لیا تو کیا ہے؟ جب عمرہ کر لیا، فارغ ہو گئے، بال کٹوا لیے، تو اب دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، غسل کریں نہ کریں۔ مسجد جیرانہ صرف جا کے دیکھ کے آ جائیں، کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں عمرہ کرنا۔ ہاسٹل میں رہتا ہوں، میرے روم میٹ ہیں، وہ اپنی احادیث کی کتابیں بیڈ روم کے نیچے رکھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آج کل نئی دنیا جو ہے نا، وہ کتابیں پڑھتی ہے، صرف یہاں تک علم ہے، اسی لیے اندر نہیں جاتا کہ جب کتاب کا ادب ہی نہیں ہوگا تو علم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ترانہ پڑھتے ہوئے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ دنیاوی بدعت ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ نماز میں کھڑے نہیں ہوتے، ترانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ عمرے کے لیے آئے، طواف کیا، سر میں ڈالیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی، چاہے اگلے دن دوڑے۔ میں تو بہرحال جماعت اسلامی میں کبھی شامل نہیں رہا، لیکن وہ اچھے لوگ تھے اور ہیں، اللہ ان سے بھی اچھے کام لے۔ ہمیں تو کسی دین کی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ہوتا ہے عقیدے کا، فروعی مسائل میں کیا اختلاف ہوتا ہے؟ جب تک مسافر ہیں قصر پڑھتے رہیں، چاہے سارا سال سفر میں رہو۔ میں مدینے سے آیا، بیمار تھا، عمرہ نہیں کر سکا، کوئی حرج نہیں۔
اب تندرست مسجد ایشا سے کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ عمرہ کرنے والا اپنا حل خود کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ طواف سے پہلے استقبال قبلہ ضروری ہے، تو وہاں کی استقبال کرو گے تو نیت کرو گے۔ ہر طواف کے بعد نامہ استلام نہیں ہوتا، نامہ استلام ہوتا ہے جب صفا مروا دوڑنے جانا ہو۔ بہرحال بال ہوں نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروائیں، نہیں پھرائیں گے تو دم پڑ جائے گا۔ عورت کس طرح بیعت کرے، کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے، کوئی بات نہیں، پردے میں، جیسے حضور کے سامنے عورتیں پردے میں بیٹھتی تھیں اور حضور ان کی بیعت کرتے تھے، راجا عقل مومنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، یہ آیت پڑھتے تھے اور حضور ان کی بیعت کو قبول فرما لیتے تھے، لیکن آگے پردہ ہوتا۔ آج کے پیروں کی طرح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ماں باپ سے بھی تو پردہ ہے، پیر تو ہمارا مرشد تو ماں باپ ہے، تو ماں باپ کی جو اولاد ہے وہ بھی تمہاری بیٹی بہنیں ہیں، ان سے پھر کیا پردہ ہے؟ تو پیر صاحب اپنے گھر بھی تو مریدوں کو آنے دینا۔ وفات پا کے عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، عصر کی قضا پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کے علماء کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ جانے تم جانو۔ جاوید علی ابڑو ہیں، گردوں کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد پانی پہ دم کر کے خود پڑھو، خود دم کرو اور خود پیو۔ طواف کے نفل اکٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کی رکعتیں ساری سنت سے ثابت ہیں، نہیں کچھ تم نے بنائی ہیں، سنت سے ثابت نہیں، ایسے پڑھ رہے ہیں۔ تعویذ وغیرہ جو ہیں قرآن ہو تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ باقی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ جھاڑ پھونک بھی اگر حدیث کے الفاظ سے ہو یا قرآن کے الفاظ، رقیہ شرعیہ، وہ جائز ہے، ورنہ نہیں جائز۔ عورت ایام مخصوص میں یعنی حیض کی حالت میں طواف کر سکتی، وہ مسجد میں نہیں آ سکتی، تو طواف کیسے کر سکتی ہے؟ ہیلی کاپٹر پہ پھرے گی، وہ بھی نہ جائے۔ نماز میں وصف سے آتے آنے دو۔ میں نے حالت احرام میں بھول کے خوشبو لگائی، یاد ہے صاف کر دیا، اچھا کیا، صدقہ بھی کر دیا، الحمدللہ۔ صفا جو ہے 6 چکروں پہ ختم کیا، عمرہ ہو گیا، لیکن 1 چکر پورا کر لو۔ واجب الطواف جو ہے 2 رکعت، اگر ہم صفا مروہ دوڑ کے بعد میں پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماں باپ کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، چندہ کرنا بالکل جائز، کیا سنت ہے، حضور خود چندہ فرماتے تھے۔ زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ بالکل مدرسوں کو دیں، سب سے زیادہ حقدار مدرسے ہیں، کیونکہ دین کے مدرسوں کی کوئی بھی سرکار مدد نہیں کرتی الا سعودی عرب۔ یہاں تو سارے مدرسوں کی مدد ہی سعودی عرب کرتا ہے، حکومت کرتی ہے۔ ہمارے یہاں تو سرکاری سکولوں کی گرانٹ ہوتی ہے، دینی مدرسوں کی تو کوئی گرانٹ، ہوا تو کوئی چندہ دے دیا۔ نماز کی حالت میں اگر قطرہ نکل، اتفاقاً پہلی دفعہ نکلا ہے تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھے۔ مرد حضرات کے لیے پلاٹینیم کی انگوٹھی پہننا چاہیے، مجھے نہیں پتا پلاٹینیم کیا ہوتی ہے، اگر سونے کی قسم ہے تو ناجائز ہے، اگر سونا نہیں ہے پھر جائز ہے۔ میرا شوہر بہت بدتمیز ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ جب تم اس کو بدتمیز کہہ رہی ہو تو وہ تمہیں پھول پہنائے گا؟ دیکھو نا میری بیٹی، خود بھی تو غور کرو۔ وہ ایک عورت گئی ایک پیر صاحب کے پاس، بڑا تنگ کیا، انہوں نے کہا میرا شوہر بڑا لڑتا ہے، مجھے مارتا ہے، کوئی تویز لکھ دے۔ حضرت میں دعا کروں گا، اور نہیں مہربانی کریں۔ انہوں نے کہا اچھا میں تویز لکھ دیتا ہوں۔ حضرت نے تویز لکھ دیا، تویز بنا کے اس کو اچھی طرح لپیٹ کے فرمایا دیکھو بیٹا یہ جو ہے نا اپنے پاس رکھو، جب تمہارا خاوند اندر آئے نا اس کو منہ کے اندر رکھ کے منہ بند کر دے،
خاوند آیا، اس نے آتے ہی اپنا جیسے بکواس کرتا تھا کی، اس نے تو منہ میں طویل رکھا ہوا ہے، منہ تو کھولا نہیں. 2 منٹ کے بعد خاوند چپ ہو گیا. آگے کوئی جواب دے تو خاوند بھی آگے بکواس کرے. دوسرے دن اس نے مولوی صاحب انہوں نے کہا برکت نہیں ہے، تم نے منہ بند رکھا تو اس کا بھی بند ہو گیا. تم اپنا منہ بند رکھو میری بیٹی تو اس کا منہ بھی بند ہو جائے گا. موبائل میں جو قرآنی آیات فیڈ ہوتی ہیں انہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، جب فیڈ کر سکتے ہو تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو. حضرت عبداللہ بن رفع دین نہ کرنے والوں پر کنکریاں مارتے، کرنے والوں پہ مارتے تھے. تو انہیں حدیث پڑھی غلط ہے. مروہ پہاڑی پر بیٹھنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. حرمین میں نمازیوں کے آگے بالکل نہ گزریں. ملتزم میں دروازہ شامل نہیں ہے. حجر اسود سے لے کر دروازے کی چوکھٹ تک جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے. طواف کے دوران اونچی آواز میں دعائیں پڑھنا بدعت ہے. اجتماعی چپل یعنی اپنی چھوڑ دی پھر لوگوں کے پہنتے رہیں بالکل حرام ہے. غصے کی حالت میں کیا کرے؟ لا حول پڑھے، استغفار پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے. مکہ اور مدینے کے قبرستان میں اگر ایمان کے ساتھ دفن نصیب ہو تو جنتی ہے، ورنہ اگر ابو جہل کو دفن کر دو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں. میں کسی بزرگ سے بیعت ہونا چاہوں بالکل اچھی بات ہے. بہرحال بایاں کا اصل مقصد یہ سمجھو کہ یہ کام طواف کرنا ہے، نظر نیچے ہو، نہ سینہ ادھر ہو نہ پشت ادھر ہو، صرف حجر اسود کے سامنے رخ کر سکتے. مسجد نبوی میں 50,000 کی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. 1,000 کی نماز کا ثواب جو ہے وہ صحیح حدیث ہے. بہرحال کعبۃ اللہ، روضہ رسول اللہ کے دیکھنے کے بارے میں کسی حدیث میں نہیں ہے. ریاض الجنت میں نماز پڑھیں تو بہت بڑی فضیلت ہے. طائف کے لیے جائیں تو بالکل واپسی پہ احرام لازمی ہے چونکہ وہ میقات ہے. فنگس کا زخم ہے منہ میں، زمزم کے ساتھ کلی کریں، جتنے دن یہاں ہیں کرتے رہیں. پاکستان سے آیا، عمرہ کیا، اس سے بال منڈائے. اب مدینہ منورہ سے واپس آ کے عمرہ کرنے کے بعد مشین سے بال منڈواؤ. مشین کس پہ پھرواؤ گے جب بال ہی نہیں ہوں گے؟ اس طرح پھروانا ہوگا. میں 7-8 سال سے متواتر عمرے کے لیے آ رہا ہوں، قرضہ بھی ہے. بہرحال استغفار زیادہ پڑھو، انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا. رکن یمانی وہ بھی دعا کے مقبول ہونے کا مقام ہے. جو لوگ پیچھے سڑکوں پر نماز پڑھتے ہیں اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ٹھیک ہے. اگر طواف کے دوران آپ نے حتیم میں نماز پڑھی ہے تو وہ طواف آپ کا نہیں ہوا، دوبارہ کریں. جن ٹوپیوں پر جانماز کعبہ یا مسجد نبی کی شکل بنی ہوتی بہتر ہے کہ استعمال نہ کریں، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے. اسی سے تو پھر رواج بنتا ہے نا. الوداعی طواف عمرے والوں کا ہوتا ہی نہیں. نیت کا معنی یہ ہوتا ہے یا اللہ یہ ہم آخری طواف کر رہے ہیں، ہمیں دوبارہ نصیب فرما. دم کے پیسے میں نے کسی اور کو دی، تم جانو وہ دوست جانے. ایک آدمی نے دوسری شادی کرنے کے لیے جھوٹا طلاق نامہ بنایا، جھوٹا گواہ کیا. پہلے نکاح پہ اثر، پہلے نکاح پر تو اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ تو زنا ہوگا، یہ تو ہوگا ہی نہیں نکاح. جب طلاق نامہ ہی جھوٹا ہے تو نکاح کیسے ہوگا؟ احرام کے بعد، عمرے کے بعد طواف کے اپنے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں.
طواف کی نماز کی نیت نہ کرے اور طواف وغیرہ کی بھی نیت نہ کرے کہ نیت خود بخود ہے تو طواف کرنے جا رہے ہو، نہ نیت نہ ہوتی کیوں جاتے ہیں؟ زبان سے کہنا تو ضروری نہیں ہوتا. آپ نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، نیت ہے تو کھڑے ہو رہے ہیں. بیوی ماں باپ کے گھر چلی جائے، واپس آنے کو تیار نہ ہو، نکاح میں کچھ رقم لکھی ہوئی ہو، بہرحال شادی دوسری بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں. دیکھو نا، جب بیوی غیر کے گھر میں، چاہے ماں باپ کا گھر رہے، تو پھر گناہ کا خدشہ تو ہوتا ہے. فرشتہ تو کوئی نہیں. حضور پاک میں بھی جادو کا اثر ہوا تھا، بالکل ہوا تھا، تو بخاری شریف کی حدیث ہے. ضلع خیرپور میں 28 صفر کو جلوس نکالتے ہیں. حضور کا اکرم کا جیلی جنازہ اور حضرت حسین کا جیلی جنازہ بھی بناتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سانس کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اگر احرام کی حالت میں بھول سے داڑھی سے بال نکالا، کچھ نہیں ہوتا. غصے میں یا نشے کی حالت میں طلاق دے 3 بار، ایک ہی جگہ طلاق ہو جائے گی. ہاں جی بالکل، اچھا نشہ ہے کہ لفظ طلاق تو اس کو پتہ ہے.